امیر اہل سنت کا بچپن، قسط نمبر 1۔ پہلے اسے سنیے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات یعنی مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے۔ انسان کی زندگی مختلف ادوار مثلا بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ پن اور بڑھاپے سے گزرتی ہے، اور ہر منزل کا رنگ الگ الگ ہے۔ عموماً ہر انسان کو اپنے بچپن کا زمانہ نہایت سہانا اور دلکش محسوس ہوتا ہے۔ انسان عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے، اس کا دل پیچھے مڑ کر بچپن کی گلیوں کی جانب ضرور جا نکلتا ہے، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا جس میں نہ حساب و کتاب تھا، نہ دنیا کی الجھنیں، فکریں کم اور خوشیاں زیادہ تھیں۔ بچپن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی خوشی کا سبب بن جاتی تھیں۔ کبھی کسی کھلونے پر دل مچلتا تھا تو کبھی کسی میٹھی چیز پر چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ یہی سادگی اور بے فکری بعد کے زمانے میں یاد بن کر دل کو کھینچتی ہے۔ بچپن کی یادیں صرف واقعات نہیں بلکہ زندگی کے حسین لمحات کا خزانہ ہوتی ہیں۔ مٹی میں کھیلنا، کسی معمولی سی چیز پر خوش ہو جانا اور کبھی کسی چھوٹی سی بات پر رو دینا، یہ سب باتیں بلکہ پورا بچپن بڑے ہو کر انسان کو یوں یاد آتا ہے جیسے وہ ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گیا ہو۔ اسی لیے بچپن کی خوشگوار یادوں سے سکون ملتا ہے، اور بچپن کی یادیں انسان کی شخصیت پر بھی اثر ڈالتی ہیں۔ انسان جب زندگی کے تجربات سے گزرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل سکون اور خوشی تو اسی سادگی میں تھی جسے وہ بچپن میں معمولی سمجھتا تھا۔ بچپن ختم تو ہو جاتا ہے مگر دل کی کتاب سے کبھی نہیں مٹتا، بلکہ اس کی یادیں وقت کے ساتھ ساتھ قیمتی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ انسان اپنے بچوں کو بچپن کے واقعات سنا کر سکھانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ چھوٹے بچوں کی زندگی کے ابتدائی سال بقیہ زندگی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بچے جو کچھ بچپن میں سیکھتے ہیں وہ زندگی بھر ان کے دل و دماغ میں راسخ یعنی پکا مضبوط رہتا ہے۔ بچپن کی یادوں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ خوشی بڑی چیزوں میں نہیں بلکہ دل کے سکون اور سادہ لمحوں میں ہوتی ہے۔ جس شخص کا بچپن نیکی، خیر خواہی مسلمین، پاکیزہ سوچ اور اچھے ماحول میں گزرا ہو، وہ اکثر اپنی گفتگو میں مثبت سوچ کا اظہار کرتا ہے، اور وہ اپنے بچوں اور شاگردوں اور محبت رکھنے والوں کو اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ اور بعض لوگ اپنے بچپن کی محرومیوں کو یاد کر کے عزم کرتے ہیں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ یوں بچپن کی یادیں انسان کے کردار کی تعمیر میں بھی حصہ ڈالتی ہیں۔ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کے بچپن اور لڑکپن کے حالات و واقعات تلاش کر کے یہ رسالہ تیار کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس رسالے میں امیر اہل سنت کا مکمل بچپن بیان ہو گیا ہے۔ امیر اہل سنت سے محبت کرنے والوں کے لیے ان واقعات سے حاصل ہونے والے درس بھی اس رسالے میں شامل کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ رسالہ والدین کے لیے بچوں کے کردار و اخلاق کی بہترین تربیت میں معاون ثابت ہوگا۔ اللہ پاک امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کی اور آپ کے والدین اور پورے خاندان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے اور اپنے بچوں کی قرآن و سنت کے مطابق درست تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرفان مدنی ٹی وی چینل کے ناظرین کے لیے خوشخبری ہے کہ عرفان مدنی ٹی وی کے ساتھ 2 نیو یوٹیوب چینلز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں عرفان مدنی ٹی وی، جیسے ہی چینل کا نیم سامنے آئے اس پہ کلک کریں، پھر تھوڑا سا سکرول کریں، وہاں آپ کو میرے 2 نیو فیچرڈ چینلز نظر آئیں گے۔ ایک کا نیم ہے عرفان قرآن وائس اور دوسرے کا نیم ہے
مدنی مسائل بائی عرفان قرآن وائس میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان، جس میں آپ کو حاجی عبدالحبیب اتاری کی وائس میں قرآن پاک کی تفسیر سننے کو ملے گی۔ یہ چینل صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ کا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط ہو سکے۔ سیکنڈ چینل کا نیم ہے مدنی مسائل بائی عرفان۔ اس چینل پہ آپ کو ملیں گے دعوت اسلامی کے دارالفتاء اہل سنت سے لیے گئے اسلامی سوال جواب اور ایسے اسلامک رسالات جس میں امیر اہل سنت کی جانب سے اسلامک سوال جواب بتائے گئے ہیں۔ میری آپ سب سے محبت بری گزارش ہے کہ ان دونوں چینلز کو اوپن کریں، ویڈیوز دیکھیں اور لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا سپورٹ میرے لیے صرف مدد نہیں، ایک روحانی تعلق کا اظہار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئیے اس ہفتے کا رسالہ سنتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کا بچپن، قسط نمبر 1، دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا اللہ پاک جو کوئی 36 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کا بچپن پڑھ یا سن لے، اسے اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے صدقے نیک نمازی اور سچا عاشق رسول بنا اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاشق درود و سلام۔ واقعہ حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ نور الدین شونی رحمت اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ میں بچپن میں شونی نامی شہر میں جانور چرایا کرتا تھا۔ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے اس قدر محبت تھی کہ میں اپنا کھانا بچوں کو دے کر ان سے کہتا، یہ کھانا کھا لو، پھر ہم سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ چنانچہ ہم دن کا اکثر حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزار دیتے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، تیری ایک ایک ادا پہ اے پیارے 100 درودیں فدا 1000 سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ والد کی یاد نے رلا دیا۔ واقعہ، ایک بچے کے والد اس کی ولادت کے کچھ ہی عرصے بعد فوت ہو گئے تھے۔ ایک دن جب وہ بچہ گھر کے برآمدے کی طرف جا رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا، سب بچے اپنے والد کے پاس جاتے ہیں، ان سے لپٹتے ہیں، وہ انہیں گود میں لے کر پیار کرتے اور کھانے کی چیزیں، کھلونے وغیرہ دلاتے ہیں۔ کاش میرے بھی والد زندہ ہوتے، میں بھی ان سے لپٹتا اور وہ مجھے پیار کرتے۔ اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ بچے کا ننھا سا دل بھر آیا اور وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ روتے ہوئے چھوٹے بھائی کی آواز سن کر بڑی بہن جلدی سے آئیں اور اپنے ننھے یتیم بھائی کو گود میں لے کر دلاسا دے کر بہلانے لگیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چھوٹا بچہ کوئی اور نہیں، ہمارے پیارے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ تھے۔ چونکہ آپ کی ولادت کے تقریباً 1-2 سال کے اندر ہی والد محترم سفر حج پر مینا شریف میں لو لگنے کے باعث شہید ہو گئے تھے۔ یوں آپ نے حالت یتیمی میں بچپن گزارا۔ اس واقعے سے ایک سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں موجود یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، کیونکہ والد یا والدہ جیسی عظیم نعمت کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان جیسا پیار دینے والا شاید دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ بچپن، لڑکپن اور بالخصوص جوانی میں جب مرحوم والد یا والدہ کی یاد آتی ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں انہیں صبر و اجر سے نواز کر
اللہ پاک ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور جن کے والدین حیات یعنی زندہ ہیں انہیں اپنی اولاد کی خیر سے خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اولاد کو دنیا و آخرت میں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور بے حساب بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچپن میں والد محترم اور جوانی میں پہلے گھر کا سربراہ اور اہم ترین سہارا بڑا بھائی، اور پھر 1.5 سال ہی میں امیر اہل سنت کی والدہ محترمہ بھی فوت ہو گئی، تو آپ کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، اور آپ نے بارگاہ رسالت میں بڑے درد بھرے انداز سے اشعار کی صورت میں کچھ اس طرح فریاد کی: گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ، تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درماں یا رسول اللہ، میں ننھا تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی، بہاریں بھی نہ دیکھی تھیں چلی ماں یا رسول اللہ، بجستو نیست مونس نیست ہمدم رحمت عالم، نظر کن جانب ماں بد نصیباں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ جس بچے یا بچی کا باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جب بچہ بالغ یا بچی بالغہ ہو گئی، یعنی لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان بالغ اور لڑکی 9 اور 15 سال کے درمیان بالغہ ہوتی ہے، تو اب یتیم کے احکام ختم ہو گئے۔ ہو سکے تو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریے کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کی طرف لے آئے، اور بچے کا باپ ہو یعنی بچہ یتیم نہ ہو تو ہاتھ پھیرنے میں گردن کی طرف لے جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یتیم پر ایک لمحے کی شفقت اور چند تسلی بھرے بول اس کے دل کے زخموں پر وہ مرہم رکھ سکتے ہیں جو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت نہ رکھ سکے۔ یتیم کے ساتھ محبت، شفقت اور رحم دلی نہ صرف ایک اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ اللہ پاک کی رضا کی نیت ہو تو بہت بڑی نیکی بھی ہے۔ ولادت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بڑی بہن نے مجھے بتایا کہ 26 رمضان شریف عصر کے بعد یعنی 27 رمضان الکریم شب قدر کے پرکیف لمحات آنے سے کچھ دیر پہلے مصطفیٰ مسجد کے قریب بمبئی بازار کھارادر کراچی پاکستان میں میری ولادت ہوئی۔ امیر اہل سنت کی عمر جب 6 ماہ کی ہوئی تو آپ کے والدین اولڈ سٹی ایریا میں بادامی مسجد کے قریب گو گلی میں شفٹ ہو گئے۔ خود قسمتی سے گھر سے مسجد کا فاصلہ اتنا تھا کہ گھر کے مین دروازے سے مسجد شریف کی زیارت ہو جاتی تھی۔ بس یہی وہ گھر اور گلیاں تھیں جہاں امیر اہل سنت کا بچپن، لڑکپن اور تقریباً جوانی گزری۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے کے وقت سے بنا یہ گھر کنسٹرکشن کے اعتبار سے ان دنوں بھی کافی مضبوط تھا۔ راقم الحروف یعنی ابو محمد طاہر اتاری عفیہ عنہ کا چند سال پہلے مدنی چینل کی ٹیم کے ساتھ اس گھر کی ریکارڈنگ کے لیے جانا ہوا تو امیر اہل سنت کا رہائشی 2nd فلور مکمل طور پر خستہ ہو چکا تھا۔ اس وقت جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا بلکہ صرف اس کے چاروں طرف دیواریں باقی تھیں۔ 1st فلور کے اوپر کی چھت بھی اس وقت باقی نہ تھی۔ البتہ ایک اسلامی بھائی نے 1st فلور تک جانے کے لیے ہمارے لیے کچھ راستہ بنایا تو یہ دیکھ کر میں اور وہاں موجود ڈائریکٹر اسلامی بھائی حیران رہ گئے کہ ان خستہ دیواروں کے اندر لکڑی کے ستون پیوستہ یعنی جڑے تھے جو اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن میں استعمال ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے اس عمارت کو بنے ہوئے 100 سال ہو گئے ہوں، مگر موجودہ تعمیر ہونے والی عمارات سے یہ عمارت اب بھی زیادہ ہی مضبوط تھی۔ اب بننے والی کئی عمارتوں یعنی بلڈنگز کے مٹیریل وغیرہ میں وقت کے ساتھ ساتھ ملاوٹ اور کوتاہی کی صورتحال کی وجہ سے وقتاً فوقتاً خبریں سننے کو ملتی ہیں
کہ چند ماہ یا 2-4 سال پہلے بنی عمارت گر گئی۔ اللہ پاک بلڈرز، کنسٹرکشن ذمہ داران اور مستری مزدور سمیت سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے کہ وہ کسی بھی انسان کی جان کے ساتھ کبھی نہ کھیلیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گو گلی میٹھا در کراچی والے گھر کی یادیں۔ امیر اہل سنت کے گو گلی والے گھر کی آپ کی حیات سے کئی یادگاریں وابستہ ہیں۔ یہ 2 منزلہ عمارت یعنی بلڈنگ گراؤنڈ پلس 2 ہے۔ سب سے پہلی یادگار یہ ہے کہ یہی وہ گھر ہے جہاں آپ کے والد محترم نے اپنی فیملی کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا اور پھر یہیں سے سفر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ یوں امیر اہل سنت کے والد محترم کی نسبت سے یہ ایک اہم یادگار ہے۔ اسی گھر میں امیر اہل سنت کے بڑے بھائی عبد الغنی مرحوم کی شادی ہوئی تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے اور دوسرے کمرے میں امیر اہل سنت اپنی والدہ محترمہ اور بہنوں کے ساتھ مقیم تھے۔ بڑے بھائی کے انتقال کے بعد والدہ غم میں گھلتی رہیں اور انہوں نے بھی اسی گھر میں وفات پائی، جس کا مکمل واقعہ فیضان ام عطار رسالے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو امیر اہل سنت کی شادی خانہ آبادی بھی اسی گھر میں ہوئی اور امیر اہل سنت کا ولیمہ اپنے پڑوسی مرحوم حاجی ہارون کے گھر میں گراؤنڈ فلور پر نہایت سادگی کے ساتھ ہوا تھا۔ امیر اہل سنت کی سب سے پہلی مسجد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے کرم سے میں نے گو گلی میٹھا در اولڈ سٹی ایریا کراچی کے جس محلے میں ہوش سنبھالا وہاں کی مسجد غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والوں کی تھی۔ اس مسجد کا نام بادامی مسجد ہے۔ اس وقت مسجد شریف کی جگہ کم تھی مگر اب بڑی عالی شان عمارت کی صورت میں ہے۔ یہ علاقے کی بڑی بارونق مسجد تھی۔ اس مسجد میں 11ویں شریف میں 11، 12ویں شریف میں 12 اور رجب شریف میں خواجہ خواجگاہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی یاد میں 6 بیانات ہوتے۔ آخر میں صلاۃ السلام اور نیاز میں بسکٹ، کیک اور مٹھائی کی چھوٹی چھوٹی بوندیاں تقسیم ہوتی تھیں۔ اگر کوئی بڑی محفل ہوتی تو ملائی کھاجے، ایک مخصوص قسم کی مٹھائی وغیرہ بٹتے۔ بچپن سے ہی اس مسجد سے نعتوں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آوازیں کانوں میں رس گھولتی رہیں۔ اس مسجد میں 12 ربیع الاول شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت لائن لگا کر کروائی جاتی تھی۔ آپ نے بھی بارہا اس تقریب پرسعید میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ مسجد میں رمضان الکریم کے آخری دنوں میں الوداع پڑھی جاتی اور بڑی راتوں مثلاً جشن ولادت وغیرہ میں لائٹنگ کی جاتی تھی۔ امیر اہل سنت کی والدہ مرحومہ آپ کو فجر کی نماز کے لیے اٹھا کر بھائی کے ساتھ مسجد بھیجا کرتی۔ الحمدللہ یوں بچپن ہی سے نہ صرف مسجد کا راستہ دیکھنے کو ملا بلکہ یا رسول اللہ کی صدائیں، یا غوث اعظم کے نعرے سننے اور جشن ولادت کی دھومیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ الوداع ماہ رمضان پڑھنے سننے کا موقع بھی حاصل ہوا۔ امیر اہل سنت کا مدنی مشورہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بچہ سادہ لوح یعنی سادہ تختی کی مانند ہوتا ہے۔ سادہ تختی پر جو لکھا جائے وہ نقش ہو جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حفظ الغلام کالنقش فی الحجر، ترجمہ چھوٹے بچے کا یاد کرنا پتھر پر لکیر کی طرح ہے، کیونکہ چھوٹے بچے کی قوت ادراک یعنی میموری، یادداشت اور سمجھنے کی طاقت مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ جو بھی یاد کرتا ہے اس کے ذہن میں اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے جیسے پتھر پر نشان محفوظ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ بچپن میں امیر اہل سنت کے ذہن میں نعت و درود والا ماحول ایسا رچا بسا کہ اب تک نہ جانے کتنوں کو مدنی رنگ چڑھا دیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے محلے کی مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ 5 نمازوں ورنہ کم از کم نماز جمعہ اور عیدین وغیرہ میں اپنی قریبی مسجد میں آنا جانا ہوتا ہی ہے، اور انسان کی مذہبی سوچ میں گھر کی قریبی مسجد کا بڑا کردار یعنی رول ہوتا ہے۔ محلے کی مسجد میں عاشقان رسول کی انتظامیہ ہو یا امام عاشق رسول ہو تو وہ عشق رسول کے جام بھر بھر کر تقسیم کرے گا۔
اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہوا تو اثر بھی الٹا ہی پڑے گا اور عقائد میں خرابی ہو سکتی ہے جو کہ جہنم کے گہرے گڑھے میں گرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ پاک اس سے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بارہا مدنی مذاکروں وغیرہ میں عاشقان رسول کو یہ قیمتی مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ جب بھی گھر بدلنے یا نیا لینے کی صورت ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس گھر کی قریبی مسجد کے لوگ کس طرح کے ہیں۔ اگر وہ مسجد عاشقان رسول اور حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والوں کی ہوگی تو انشاءاللہ آپ اور آپ کے بچوں میں عشق رسول اور محبت اولیاء کی شمع روشن رہے گی، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو نتیجہ بڑا بھیانک ہو سکتا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ امیر اہل سنت کا اسکول۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر کے قریب کھارادر کے علاقے میں ایک مشہور اسکول مدرسہ اسلامیہ نمبر 2 سے حاصل کی۔ یہ اسکول گجراتی میڈیم تھا اور آپ نے دنیاوی تعلیم 8ویں کلاس یعنی مڈل تک حاصل کی۔ اب کے اسکول میں ایک استاد کے ہاتھ میں عموماً ڈنڈا ہوتا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ وقتاً فوقتاً اسکول میں چکر یعنی راؤنڈ لگاتے اور زور سے ڈنڈا دیوار پر مارتے، جس کی دہشتناک آواز سن کر بچے کانپ اٹھتے۔ اس روب و دبدبے کے سبب کسی بچے کے لیے دیر سے آنا یا چھٹی کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اگرچہ وہ استاد اکثر ڈنڈا استعمال نہیں کرتے تھے مگر اس کی موجودگی اور خوف ہی کافی تھا۔ مار نہیں پیار۔ ایسے ہی اسکول لائف میں ایک اور استاد سے آپ کا واسطہ پڑا۔ ان کا بھی بڑا روب تھا۔ وہ کلاس میں آتے اور کسی کو مسکراتا دیکھ کر مسکراتے، اگر جواباً شاگرد بھی مسکراتا تو وہ اس کی پٹائی لگا دیتے۔ اللہ پاک انہیں معاف کرے، کیونکہ استاد بھی شاگرد کو ناحق نہیں مار سکتا۔ اے کاش انہوں نے جس بچے کو بھی ظلماً مارا ہو اس سے معافی مانگ لی ہو۔ شاید ایسے ناسمجھ استادوں ہی کی وجہ سے حکومت نے اسکول میں ڈنڈا رکھنے پر پابندی لگا کر یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ مار نہیں پیار۔ یہ حقیقت ہے، بچہ مار سے اس قدر نہیں سمجھتا جس قدر پیار سے سمجھ لیتا ہے۔ اللہ پاک سب کو عقل سلیم یعنی سمجھنے والی عقل عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت اور سالانہ امتحانات کی تیاری۔ اللہ پاک نے امیر اہل سنت کو بچپن ہی سے باکمال حافظہ عطا فرمایا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، امتحانات یعنی پیپرز کے دنوں میں جب اسکول میں بچوں کو بہت زیادہ پڑھتے ہوئے دیکھتا تو حیران ہوتا، کیونکہ میں امتحانات کی تیاری نہیں کرتا تھا اور اس کے باوجود میں پوزیشن لیتا تھا۔ بچپن میں خوف خدا کا واقعہ۔ ایک مرتبہ امیر اہل سنت کے بچپن میں کسی معمولی بات پر آپ کی بڑی بہن نے ناراض ہو کر کہہ دیا، اللہ پاک تم کو مارے گا۔ اس جملے کا سننا تھا کہ آپ خوف خدا سے ڈر گئے۔ اگرچہ اس وقت عمر بہت کم تھی، اس کے باوجود آپ اپنی بہن سے بار بار کہنے لگے، بولیں اللہ پاک نہیں مارے گا، بولیں اللہ پاک نہیں مارے گا، بولیں اللہ پاک مجھے نہیں مارے گا، حتیٰ کہ اپنی بہن سے یہ کہلوا کر ہی دم لیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے جس بندے سے دین کا کام لینا ہوتا ہے، بسا اوقات بچپن ہی سے اس میں عام بچوں کی بنسبت کچھ الگ خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کی خاص عنایت ہے۔ کئی بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے بچپن کے واقعات میں خوف خدا کی مثالیں موجود ہیں۔ ابھی واقعے میں آپ نے سنا، ایک جملے نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ننھی سی عمر میں خوف خدا کا یہ پہلو نمایاں کیا کہ آپ اپنی بہن سے اس جملے سے رجوع کروا کر ہی رہے۔ بچپن کی عادات عمر بھر انسان کے اعمال، اخلاق اور سوچ پر چھائی رہتی ہیں۔ یقیناً جو بچہ کم سنی میں اللہ پاک کا خوف دل میں بسائے گا، جوانی میں بھی یہ خوف اس کے ساتھ ساتھ ہوگا اور اس کی رہنمائی کرتا رہے گا، جس کی وجہ سے وہ ہر غلطی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ الحمدللہ علی احسان ہی، دنیا نے دیکھا کہ وہ کم سن بچہ اہم دینی، مذہبی
اور روحانی پیشوا کی حیثیت سے عالم یعنی دنیا میں ظاہر ہوا اور دنیا نے انہیں امیر اہل سنت کہہ کر پکارا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنا خوف نصیب کرے۔ بارگاہ الہی میں امیر اہل سنت عرض کرتے ہیں، الہی واسطہ پیارے کا میری مغفرت فرما، عذاب نار سے مجھ کو خدایا خوف آتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یادگار اسلاف ہیں، یعنی آپ کو اور آپ کے کردار کو دیکھ کر پہلے کے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ امیر اہل سنت کے بچپن کے خوف خدا کا واقعہ سننے کے بعد مزید سنیے کہ صدیوں پہلے کے عظیم بزرگ حضرت ثابت بن اسلم بنانی رحمت اللہ علیہ، جو بصرہ شریف کے بڑے باوقار اور بہت بڑے محدثین یعنی علماء حدیث میں سے تھے، آپ پر خوف الہی کا کس قدر غلبہ رہتا تھا کہ جب بھی آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تو ایسے بے قرار ہو جاتے کہ تڑپنے لگتے اور بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوف خدا کسے کہتے ہیں؟ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ اے کاش امیر اہل سنت کی یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے۔ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ امیر اہل سنت کی بچپن میں جیب خرچی۔ امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، میں جب چھوٹا تھا تو میری والدہ مجھے جیب خرچ یعنی پاکٹ منی کے لیے 1 پیسہ دیتی تھی۔ اس وقت 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے اور 1 آنے میں 4 پیسے یعنی 1 روپے میں 64 پیسے ہوتے تھے، لیکن اب 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو والدہ سے پہلے کسی اور عزیز رشتہ دار سے 1 پیسہ مل جاتا تو آپ خوشی خوشی اپنی امی جان سے کہتے، ماں اب مجھے پیسہ نہیں دینا کیونکہ مجھے مل گیا ہے۔ اس واقعے کو بھولا پن کہیے یا کم سنی کی عمر سے ہی مال و دولت کی کثرت سے دوری کی عادت، ورنہ آج کل کے بچے والدین سے جیب خرچ بڑھانے کا تقاضا کر کے گھر کے اخراجات میں مزید اضافے اور بعض اوقات والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تمام ننھے منھے بچوں سے عرض ہے کہ وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بچپن کے واقعے سے یہ سیکھیں کہ والدین جو دیں جتنا دیں ہمیں ہنسی خوشی لے لینا چاہیے اور زیادہ جیب خرچ چیزوں یا کھلونوں وغیرہ کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے بچے اپنے امی ابو کو پریشان نہیں کرتے بلکہ ان کی ہر بات مان کر ان کا دل خوش کر کے ان کے دل کی دعائیں لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہوں پر لکھا ہوتا ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ جب ہمارے والدین ہم سے خوش ہو کر ہمارے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے جنت کی کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں حاصل ہوں گی انشاء اللہ الکریم۔ متی اپنے ماں باپ کا کر میں ان کا، ہر ایک حکم لاؤں بجایا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بچوں کو یہ بات ضرور بتائیے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ مرحومہ بچپن ہی سے آپ کو ڈراتی تھیں کہ دیکھو بیٹا، اگر کوئی سونے کا ڈھیر بھی دکھائے تب بھی ان کے پاس نہیں جانا، کہیں وہ اٹھا کر نہ لے جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اخبارات میں روزانہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں گینگ بچوں کو اغوا یعنی کڈنیپ کر کے لے گیا۔ ایسے خطرناک مجرم بچوں کو اغوا کرنے کے بہانے انہیں کھانے پینے کی چیزیں جیسے ٹافی، چاکلیٹ، بسکٹ یا رقم دکھا کر قریب بلاتے ہیں اور پھر کچھ سنگھا کر بے ہوش کر کے اغوا کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ان جرائم پیشہ لوگوں کو ہدایت دے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بالخصوص اپنے کم عمر بچوں کو اکیلے کہیں نہ جانے دے۔ خدا نخواستہ بچہ کھو گیا تو ساری
زندگی روتے گزرے گی۔ پیارے بچوں، کھانے پینے کی چیز ہو یا کوئی خوبصورت کھلونا یا موبائل وغیرہ پر کارٹونز دکھا کر کوئی اجنبی شخص قریب بلانے کی کوشش کرے تو فوراً اپنے امی ابو کے پاس چلے جائیں۔ اگر کوئی زبردستی پکڑنے کی کوشش کرے تو شور مچا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں تاکہ اغوا کرنے والا بھاگ جائے۔ اپنی اور بچوں کی حفاظت کے لیے امیر اہل سنت کے عطا کردہ 2 روحانی علاج پیش کیے جاتے ہیں۔ اغوا ہونے سے حفاظت کے 2 وظائف۔ نمبر 1، یا حافظ یا حفیظ 11 بار روزانہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ اغوا ہونے سے حفاظت رہے گی۔ 2، جب وضو کریں تو ہر عضو دھوتے ہوئے یا قادر کم از کم 1 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اغوا ہونے سے حفاظت رہے گی۔ میرے بال بچوں پہ سارے قبیلے پہ رحمت ہو تیری صدا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کے کھلونے۔ ایک سوال کے جواب میں امیر اہل سنت نے اپنے بچپن کے کھیل اور کھلونوں کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا، آج کل جس طرح بعض والدین اپنے بچوں کے لیے کھلونوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، میرے ہاں ایسی ترکیب نہ تھی۔ البتہ اس وقت ایک آنے کی ربڑ کی چھوٹی سی گیند ملتی تھی جو جلدی پھٹ جاتی تھی۔ اس طرح کے کھلونوں سے کچھ نہ کچھ کھیلنے کی ترکیب رہی۔ امیر اہل سنت کی سائیکل ٹوٹ گئی۔ بچپن میں امیر اہل سنت کے پاس ایک 3 پہیوں والی سائیکل تھی۔ ایک بار آپ اسے چلا رہے تھے کہ پیچھے سے ایک شرارتی لڑکے نے دھکا دیا تو آپ سائیکل سمیت راہ چلتے ایک بڑی عمر کے آدمی سے ٹکرا گئے جن کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے غصے میں آ کر سائیکل اٹھا کر زمین پر دے ماری، جس سے اس کی سیٹ ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ اگرچہ سائیکل لگنے سے انہیں تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن ان بڑے صاحب کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ نابالغ کے مال کو کسی طرح بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اور یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، ان کو قصداً سائیکل نہیں ماری گئی تھی، بلکہ یہ کسی کی شرارت تھی۔ اللہ پاک انہیں معاف کرے۔ اب 2026 میں ان بزرگ جن کو سائیکل لگی تھی ان کا زندہ ہونا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ وہ اس وقت 60 یا 70 سال کے ہوں گے۔ امیر اہل سنت نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو فرمایا، میں نے بالغ ہونے کے بعد انہیں معاف کر دیا تھا۔ نابالغ کی اشیاء کا حکم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ نابالغ کی شے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر کسی نے نابالغ کی چیز کو نقصان پہنچایا تو اس کا تاوان ادا کرنا ہوگا، کیونکہ نابالغ معاف بھی نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ زبان سے کہہ بھی دے، مگر جس نے نقصان کیا ہو اسے رقم ادا کرنی ہوگی یا ویسی چیز دلانی ہوگی، ورنہ آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وہ شرارتی بچہ کون تھا جس شرارتی بچے کے سبب امیر اہل سنت کی سائیکل ٹوٹی؟ وہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا، آپ سے عمر میں 2-3 سال بڑا بچہ تھا۔ چند سال قبل، شاید 2015 میں، وہ امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ راقم الحروف یعنی ابو محمد طاہر اتاری عفیہ انہو بھی اس وقت اس موقع پر موجود تھا۔ سفید داڑھی والے وہ بزرگ امیر اہل سنت کے دوست بڑے ہنسمکھ اور خوش مزاج تھے۔ امیر اہل سنت سے ملاقات کے دوران بچپن کی باتیں ہوئیں تو انہوں نے انکشاف کیا کہ آپ کی سائیکل کو پیچھے سے دھکا میں نے دیا تھا، جس پر امیر اہل سنت نے انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے سمجھایا۔ بچپن کا آنکھوں دیکھا حال۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے محلے میں رہنے والے ایک اسلامی بھائی جو آپ کو بچپن سے جانتے ہیں، انہوں نے حلفاً بتایا کہ امیر اہل سنت بچپن سے ہی نہایت سادہ طبیعت کے مالک ہیں۔ اگر بچپن میں آپ کو کوئی ڈانٹتا یا مارتا تو آپ بدلہ لینے کے بجائے خاموش رہتے اور صبر کرتے۔ میں نے آپ کو بچپن میں کبھی کسی کو برا بھلا کہتے یا جھگڑتے نہیں دیکھا۔ اتار کے 4 حروف کی نسبت سے امیر اہل سنت کے بچپن کی 4 یادیں۔ نمبر 1، امیر اہل سنت بچپن میں اپنی والدہ سے کہتے، ماں دیکھیں میں کتنی بڑی چھلانگ لگا لیتا ہوں۔ والدہ کو فوت ہوئے اب کم و بیش 50 سال ہو گئے، لیکن بچپن کے یہ جملے اور اس پر والدہ کی حوصلہ افزائی کا انداز اب تک یاد ہے۔ 2، بچپن میں ہم یہ جملہ سنتے تھے کہ لڑائی لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو، اور افسوس اب
ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ یہ سننے میں آتا ہے ہم شریف کے ساتھ شریف اور بدمعاش کے ساتھ بدمعاش ہیں۔ 3، ہمارے بچپن کے دور میں اگر کسی کو پیاس لگی ہوتی، وہ کسی سے پانی پلانے کا کہتا اور سامنے والا پانی نہ پلاتا تو لوگ کہتے یزید ہے کہ پیاسے کو پانی نہیں پلاتا۔ یقیناً ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ گالی ہی ہے جو دل آزاری کا سبب ہے۔ البتہ اپنے مسلمان بھائی کو پانی پلانے کے متعلق حدیث پاک میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے، اللہ پاک اسے رحیق مختوم یعنی جنت کی صاف ستھری خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی پلائے گا۔ 4، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، میں نے بچپن میں چند ایسے پرچے دیکھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی 30 فوٹو کاپیاں کروا کر بانٹو، فلاں نے بانٹا تو اس کو اتنا فائدہ ہو گیا، اور فلاں نے اس کو غلط کہا تو اس کا بچہ مر گیا۔ فتاوی رضویہ میں اس سے ملتے جلتے پرچے کا ذکر ہے، اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا رد فرمایا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس پرچے کی تازہ صورت اب معاشرے میں کچھ اس طرح بھی چل رہی ہے کہ بعض لوگ سوشل میڈیا پر کسی پوسٹ کو وائرل کرنے پر فوائد بتاتے اور شیئر نہ کرنے پر نقصانات کی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسوں کو سچی توبہ کر کے اس کام سے باز آنا چاہیے کہ اس طرح تشویش اور غلط فہمی پھیلتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشروا ولا تنفروا، ترجمہ خوش خبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنی میں اس حدیث پاک پر عمل کرنے والا بنائے۔ چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی محبت میری گھٹی میں ہے۔ واقعہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے لڑکپن میں کراچی پاکستان میں ایک بار سخت وبا پھیلی۔ اس موقع پر آپ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ، جن میں پاکستان کے شہر کراچی کے مشہور نعت خوان الحاج صدیق اسماعیل صاحب بھی ہوتے تھے، گلیوں وغیرہ میں اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی شان و عظمت کے وسیلے سے ایک عربی شعر پڑھتے جسے دیگر بچے دہراتے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، یعنی میرے لیے 5 ہستیاں ہیں، ان کے ذریعے توڑ کر رکھ دینے والی وبا کی گرمی بجھاتا ہوں، اور وہ 5 ہستیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ 3 اور 4، ان کے دونوں شہزادے امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما۔ نمبر 5، اور حضرت بی بی خاتون جنت سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ بادامی مسجد سے پورے علاقے میں چوراہوں، گلیوں وغیرہ میں بیماری سے نجات حاصل کرنے کی نیت سے اذانیں دیتے اور یہ دعائیہ شعر پڑھتے ہوئے چکر لگاتے تھے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس میں بچوں کو اتنا شوق ہوتا کہ بہت سارے بچے جمع ہو جاتے اور گلیوں میں یہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے، اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کا ذکر خیر ہوتا تھا، جس کی برکت سے اچھا ماحول بن جاتا تھا۔ صدقہ بابا جان کا فرما دعا مجھ کو ملے، ہر برس حج و زیارت کی سعادت فاطمہ، اے شہید کربلا کی پیاری پیاری والدہ، کر دعا پاؤں مدینے میں شہادت فاطمہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ اہل بیت اطہار کی محبت ہماری گھٹی میں ہے۔ نواسۂ رسول شہزادہ بطول جگر گوشہ شیر خدا سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے مجھے اس وقت سے محبت و الفت ہے جب مجھے
اپنی ننھی سی عمر میں آپ کا نام مبارک لینا بھی نہ آتا تھا، لیکن مجھے یہ معلومات تھیں کہ آپ بڑی شان و عظمت والے ہیں۔ سادات کرام کے ادب و احترام کی مثال۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت سادات کرام کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں۔ آپ انہیں سرکار، شہزادے، شہزادہ علی وقار اور باپوئے آبرودار جیسے معزز القابات سے پکارتے ہیں۔ آپ سادات کرام کی موجودگی میں اونچی جگہ یا مسند پر بیٹھنا ناگوار محسوس کرتے ہیں، بلکہ کئی بار انہیں اپنے ساتھ کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ سادات کرام کی طرف پاؤں پھیلانے کو خلاف ادب سمجھتے ہیں۔ جب سادات کرام سے ملتے ہیں تو ان کے ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ بارہا آپ نے ننھے منھے سید شہزادوں یعنی بچوں کے پاؤں کے تلوے اپنے سر پر رکھ لیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ادا کو ادا کرتے ہوئے کسی چیز کی تقسیم یا عیدی کے موقع پر سادات کرام کو عام لوگوں کی نسبت ڈبل یعنی دگنا عطا فرماتے ہیں۔ کئی بار سادات کرام کو کوئی تحفہ پیش کرتے وقت اس قدر نیاز مندانہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ جیسے آپ دے نہیں بلکہ ان سے لے رہے ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں 25 لاکھ روپے پیش کیے گئے تو آپ نے وہ تمام رقم چند سادات کرام کو نذرانتاً پیش کر دی۔ آپ اپنے مدنی مذاکروں اور مدنی مشوروں وغیرہ میں بارہا مالداروں، ڈاکٹروں اور دکانداروں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ آل رسول یعنی سادات کرام کا علاج مفت یا کم قیمت پر کریں اور انہیں دیگر اشیاء مفت یا کم قیمت پر دے دیں۔ امیر اہل سنت ہر سال سادات کرام کو قربانی کے جانور تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ آپ نے دعوت اسلامی کے کئی مدنی مراکز، فیضان مدینہ وغیرہ کا سنگ بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھنے کے بجائے چند کم عمر سادات کرام شہزادوں سے رکھوایا۔ امت کی خیر خواہی کے جذبے کے پیش نظر روزانہ دعا وغیرہ کے پیغامات کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، جس کا آغاز کسی سید صاحب سے کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ مجھے قبر میں اتارنے کے لیے سادات کرام کو فوقیت دی جائے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، اگر آخرت میں بے خوف ہونا چاہتے ہیں تو سیدوں سے ڈرا کریں، یعنی ان کی بے ادبی سے بچیں۔ مزید تفصیلات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ امیر اہل سنت اور تعظیم سادات پڑھیے یا سنیے۔ آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دعوت اسلامی کے 100% دینی اور اسلامی مدنی چینل کے مشہور پروگرام مدنی مذاکرے میں دنیا بھر سے عاشقان رسول سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ویڈیوز، آڈیوز کے ذریعے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مختلف موضوعات پر سوالات کرتے ہیں اور آپ ان کے حکمت بھرے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ چند بار مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت نے اپنے بچپن اور لڑکپن کے مشکل حالات کا بیان کیا ہے، جنہیں سن کر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح قسم پرسی کے حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں، مشکل وقت نکل ہی جاتا ہے۔ میں نے بچپن میں بہت آزمائشیں اٹھائیں۔ ہمارے گھر میں پنکھا نہیں تھا اور دیواریں کچی ہونے کے باعث کھٹملوں کے کاٹنے کی آزمائش الگ تھی۔ ہم بہن بھائی باری باری ایک دوسرے کو پنکھا جھیلتے تاکہ گرمی کی شدت سے بچت ہو۔ گھر میں گیس کی لائن نہیں تھی۔ میں باہر سے کاغذ، گتے وغیرہ چولہا جلانے کے لیے لاتا تھا اور پانی کی لائن بھی نہیں تھی۔ میں پانی بھر کر لاتا تھا۔ ہاتھ سے چلانے والے نلکے یعنی ہینڈ پمپ سے بھی پانی بھرتے تھے۔ کبھی کبھی 1 روپے سیر بھینس کا خالص دودھ گھر لاتا تھا، جو واقعی اس وقت خالص ہوتا تھا، اور پھر اس پر دودھ کی جھاگ بھی ڈالتے تھے جس پر مناسب ملائی بھی جمتی تھی۔ ہم غریب لوگ تھے، روزانہ دودھ نہیں پی سکتے تھے۔ میں ماں سے دودھ کا کہتا تو آپ بولتی کہ ہاں آپ کے لیے بھینس باندھ لیں۔ مطلب یہ کہ ہم روزانہ دودھ کیسے پئیں۔ میری والدہ ریٹھا نامی بوٹی جو دواؤں میں بھی استعمال ہوتی تھی، اسے گرم پانی میں بھگو کر رکھتی تو اس سے خوشبودار جھاگ بنتا تھا۔ اس میں ناریل کا چھلکا ڈال کر بچوں کو نہلایا جاتا تھا۔ میں گندم کا ڈبہ اٹھا کر چکی سے پسوا کر آٹا لاتا، یوں ہی مرچیں پسواتا، گھر کا سودا سلف یعنی سامان لاتا۔
کھجور کا گڑ کھاتے تھے۔ بچپن میں گھر میں مرغی کے سر، گردن اور پنجے چھلوا کر لاتا۔ جس دن گھر میں یہ پکتے اس دن ہماری عید ہوتی تھی۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر کے 5 افراد کے لیے ایک انڈا تلا جاتا، مگر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں کبھی فاقہ نہیں پہنچا اور نہ ہی کبھی سوال کرنے کی نوبت آئی۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں کسب حلال کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں۔ دوسرے بچوں کی طرح میرا بچپن کھیل کود میں نہیں گزرا۔ میری والدہ مرحومہ ایک بار کسی کو یہ بتاتے ہوئے رو پڑی تھیں کہ میرا بابو بچپن میں کھیلا نہیں، اس نے کھیلنے کے دن بھی کام کاج میں گزار دیے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت اپنے والدین کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ عام طور پر گھر میں پیار سے بچے کو کسی نام سے پکار لیا جاتا ہے۔ اگر اس نام میں شرعن کوئی حرج نہ ہو تو اس نام سے پکارنا جائز ہے، جیسا کہ امیر اہل سنت کو آپ کی والدہ پیار سے بابو کہہ کر پکارتی تھیں۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کی سالگرہ میں بڑے بڑے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں۔ ہال بک کروا کر رشتہ داروں اور دوستوں وغیرہ کو بلا کر بچے کی سالگرہ منائی جاتی ہے، لیکن آپ کے بچپن میں کبھی گھر میں سالگرہ منائی گئی ہو؟ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ دینی مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ لاکھوں عاشقان رسول آپ سے محبت کرتے اور آپ کے مرید ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے 26 رمضان کریم کو آپ کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ تقریب کسی ہال یا بینکیوٹ میں نہیں بلکہ اللہ پاک کے گھر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی مسجد میں ہوتی ہے، اور اس میں نہ کیک کٹتے ہیں نہ کوئی غیر شرعی معاملہ ہوتا ہے، بلکہ تحفے میں کئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، آپ کے مدنی بیٹے اور بیٹیاں آپ کو ختم قرآن، درود و سلام اور دیگر عبادات کا ثواب ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ العالی عاشقان امیر اہل سنت کے دلوں میں محبت امیر اہل سنت بڑھانے کے لیے اپنے عظیم محسن یعنی احسان کرنے والے امیر اہل سنت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سنتوں بھرا بیان کر کے نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں۔ والدہ کی اطاعت کا جذبہ۔ گو گلی والے گھر کے پیچھے ایک بڑا سا روڈ ہے، جبکہ اس کی دوسری طرف ککری گراؤنڈ ہے۔ اس روڈ پر ہیوی ٹریفک وغیرہ کے سبب چند بار حادثات ہوئے ہیں۔ اس خوف کی وجہ سے مادر شفقت یعنی ماں محبت کے سبب امیر اہل سنت کو اس گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے جانے سے منع فرماتی تھیں، اور آپ اپنی والدہ مرحومہ کی بات مانتے اور وہاں نہ جاتے تھے۔ آپ کے وہی پڑوسی جن کا پیچھے ذکر ہوا، انہوں نے مجھے یعنی محمد طاہر اتاری اوفیا انہوں کو بتایا۔ میں اس وقت امیر اہل سنت کو کہتا کہ چلو گراؤنڈ میں کھیلنے چلتے ہیں، مگر آپ فرماتے ماں نے منع کیا ہے۔ میں کہتا ابھی ماں نہیں دیکھ رہی، اگر پوچھے تو جھوٹ بول دینا، تو آپ جواب دیتے میں کیوں جھوٹ بولوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جھوٹ بولنے کا مشورہ دینا بھی گناہ ہے، چونکہ اس وقت امیر اہل سنت اور آپ کے پڑوسی دونوں نابالغ تھے، اس لیے شرعاً گناہ نہیں۔ البتہ اپنے بچوں کو محلے کے ایسے لڑکوں سے جو جھوٹ بولتے بلکہ جھوٹ بولنے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، ان سے بالکل دور رکھنا چاہیے۔ اس طرح کہ بچوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے اور کھیلنے کے لیے جانے والا بچہ بھی اسی رنگ میں رنگ سکتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی خاص رحمت تھی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بچپن ہی سے سچ اور خوف خدا کی نعمت حاصل تھی۔ تمام والدین سے التجا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ گالی گلوچ، زبان درازی اور دیگر طرح طرح کی برائیوں سے محفوظ رہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے روکیے۔ اگرچہ ہر بچہ برا نہیں، لیکن نہ جانے کون ایسا ہو اور آپ کے بچے کے ساتھ دوستی پکی ہو جائے، پھر جب آپ اپنے بچے میں بری عادات و حرکات دیکھیں تو پانی سر سے گزر جائے۔ اپنے بچوں کو کڈس مدنی چینل دکھائیے، غلام رسول، کنیز فاطمہ، حمزہ، سعد اور سعدیہ وغیرہ اینیمیٹڈ کارٹون سمیت بچوں کے دیگر پروگرام دکھائیے۔ انشاءاللہ اچھی تربیت کا سامان ہوگا اور آپ کے بچے سنتیں اور دعائیں یاد کریں گے اور
پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے پیارے امیر اہل سنت بچپن میں اپنی امی جان کی کیسی فرما برداری کرتے تھے۔ آپ بھی اسی طرح اپنے امی ابو کی بات مانیں اور اپنی اسلامی دینی مصروفیت رکھیں۔ اگر آپ پیاری سی گڑیا ہیں تو اپنی امی کے ساتھ اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں تشریف لے جائیں، اور اگر آپ پیارے سے شہزادے ہیں تو اپنے ابو کے ساتھ اپنے شہر میں ہونے والے جمعرات اجتماع میں تشریف لے جائیں۔ اگر والدین کسی وجہ سے وہاں نہ لے جائیں تو بھی ان سے ناراض نہ ہوں اور بار بار جانے کی ضد بھی نہ کریں۔ جس معاملے میں آپ کے لیے بہتری ہوگی آپ کے والدین وہی کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، امیر اہل سنت کی چند نصیحتیں سنیے اور ان پر عمل کیجیے۔ ننھے مننے پیارے بچوں، شاد رہو تم سارے بچوں، امی ابو کی آنکھوں کے جگمگ جگمگ تارے بچوں، خوش امی ابو کو رکھو ہوں گے وارے نیارے بچوں، سچے بچے اچھے بچے جھوٹ نہ بولو پیارے بچوں، 5 نمازیں روز پڑھو رب ہوگا راضی پیارے بچوں، غوث و رضا کے ہم ہیں خادم وہ ہیں ہمارے پیارے بچوں، امی جو بھی دے وہ کھا لو ضد نہ کرو اے پیارے بچوں، مولا حاجی تم کو بنائے طیبہ دیکھو پیارے بچوں، ذکر کرو اور نعت پڑھو تم خوب اے میرے پیارے بچوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد سے محبت۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ میں نے شروع ہی سے مسجد کا راستہ دیکھا، مجھے مسجد میں آنے جانے کا شوق تھا۔ میں جس وقت سے مسجد میں حاضر ہوتا جب چھوٹے بچے نماز میں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اور بچوں کی پوری صف گرا دیتے۔ الحمدللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کبھی اس طرح نہیں کیا، البتہ صف میں نماز پڑھتے ہوئے گرا ضرور ہوں، لیکن میں نے کسی کو دھکا دیا نہ کبھی گرایا۔ بچوں کی ٹیمیں بنا کر نماز کے لیے جگاتا اور مسجد میں نماز کے لیے جاتا تھا۔ مجھے مسجدوں سے دے الفت الہی، کروں خوب تیری عبادت الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دوڑ مسجد تک۔ افسوس آج کل بعض لوگ بات بات پر علماء کرام کے بارے میں توہین آمیز جملے بول دیا کرتے ہیں، بلکہ بعض دین سے بیزار لوگ عوام میں ملا کی دوڑ مسجد تک کا نعرہ لگا کر علماء کرام یا مذہبی افراد کی توہین کرتے ہیں۔ اگرچہ اس محاورے سے محدود سوچ کے معنی لیے جاتے ہیں، لیکن یہ نعرہ دین اسلام اور علماء کرام سے دور کرنے کی سوچ کی بھیانک شکل ہے۔ حدیث پاک میں علماء کرام کو انبیاء کرام کا وارث فرمایا گیا ہے۔ جب ایسے الفاظ بطور طنز استعمال ہوتے ہیں تو عوام کے دل میں اہل علم کا احترام اور مقام و مرتبہ کم ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے یا اس کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا گیا ہے، اور شریعت میں یہ سخت ناپسندیدہ کام ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الحجرات میں اس کا واضح بیان ہے۔ جب عام مسلمان کے بارے میں یہ حکم ہے تو علماء کرام اور دیگر مذہبی افراد سے دور کرنے کا وبال کتنا زیادہ ہوگا۔ اور اگر دور کرنے کا مقصد یہ ہو کہ کہیں لوگ ان کی صحبت کی برکت سے دین کی باتیں سیکھ کر اپنی دنیا و آخرت بہتر نہ بنا لیں تو یقیناً ایسا شخص مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا، اور یہ شیطانی سوچ ہے۔ ہمیں اس طرح کہنے والوں کے سائے سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر شریعت کے اعتبار سے اس محاورے کا بغور جائزہ لیا جائے تو حدیث پاک میں زمین میں سب سے بہترین جگہ اللہ پاک کے گھر یعنی مساجد کو ارشاد فرمایا گیا ہے، اور اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ گھر مساجد ہیں۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ کوئی شخص گناہوں کے اڈوں، شراب خانوں، سینما گھروں اور کلبز وغیرہ کی طرف جانے کے بجائے کائنات کے افضل اور بابرکت مقام مسجد میں جاتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ایسے شخص کے بارے میں بڑی خوشخبری ہے، جیسا کہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد کی خبر گیری یعنی دیکھ بھال کرتے دیکھو، ایک روایت میں ہے مسجدوں کا عادی دیکھو،
تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ بے شک اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، پارہ 10 سورہ توبہ آیت 18، ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ سفر معراج کی سہانی رات پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کیے جانے کا سبب نہیں بنا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے بھائیو، کترانا مسجدوں سے ہلاکت ہے بھائیو۔ عالم دین کی توہین، اگر معاذ اللہ اس نعرے سے کسی عالم دین کی توہین کرنا مقصود ہے تو بندہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1، اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صاف کافر ہے، اور نمبر 2، اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی دشمنی کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے اور تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق فاجر ہے، اور نمبر 3، اگر بلا وجہ بغض رکھتا ہے تو دل کا مریض اور ناپاک باطن والا ہے اور اس خواہ بغض رکھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے۔ کروں عالموں کی کبھی بھی نہ توہین، بنا دے مجھے با ادب یا الہی۔ قرآن کریم کا ادب اور نماز تراویح۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، ہم قرآن کریم میں خوبصورتی کے لیے مور کے چھوٹے چھوٹے پر جن میں خون نہ ہو رکھا کرتے تھے، جیسا کہ اب بھی رکھنے کا رواج ہے۔ رمضان کریم میں تراویح کے بعد بلند آواز سے ایک شخص کہتا الصلاۃ بر محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود، جس پر سب لوگ درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے پڑھانے کے نرالے انداز۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بارے میں قرآن کریم پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس مبارک عبادت کی بارگاہ الہی میں کیسی مقبولیت ہے کہ دنیا میں بسنے والے مختلف زبانوں کے لوگ اپنے اپنے انداز میں نہ صرف یہ عبادت بجا لاتے ہیں بلکہ اس کے پڑھنے پڑھانے کے نئے نئے طریقے رائج کرتے ہیں، جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں درس و بیان وغیرہ میں صلو علی الحبیب پڑھنے کا ذہن دیا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے بچپن کے واقعے میں تراویح کی 2 رکعت پوری ہونے پر جو لفظ بلند آواز سے کہے جاتے تھے الصلاۃ بر محمد، یہ نیکی کی دعوت پر مشتمل فارسی زبان کا جملہ ہے، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے پڑھانے کا خوبصورت انداز ہے، جس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیے، جس کے جواب میں عاشقان رسول اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے۔ اب بھی پنجاب وغیرہ کے کئی علاقوں میں یہ الفاظ رائج ہیں۔ الحمدللہ مدینہ پاک میں بعض مقامات پر صلی علی النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیے لکھا ہوا دیکھا گیا ہے۔ ایسے ہی کہیں لا تنس الصلاۃ علی النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نہ بھولیے بھی لکھا ہوتا ہے۔ عاشقوں کے اپنے
انداز ہیں۔ درود و سلام عاشقان رسول کی روحانی غذا ہے۔ خوش نصیب اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی صبح و شام درود و سلام پڑھتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو، یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں، چوکھٹ پہ سر ہو لب پہ درود و سلام ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی زندگی کی سب سے پہلی نعت۔ ایک بار 12 ربیع الاول شریف کو گھر کے قریب بادامی مسجد بمبئی بازار کراچی میں نعت خوانی ہو رہی تھی۔ امیر اہل سنت کے دل میں بھی نعت شریف پڑھنے کا شوق ابھرا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 10 سال ہوگی۔ آپ نعت پڑھنے والوں کی لائن میں لگ گئے۔ جیسے ہی نعت خوان نعت پڑھ گئے، آپ نے بھی آگے بڑھ کر مائک ہاتھ میں لیا اور کھڑے ہو کر گجراتی میں نعتوں کی ایک کتاب سے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نعت چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے پڑھنے لگے۔ جیسے ہی نعت کا دوسرا شعر، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے پڑھا، بڑی عمر کے ایک شخص نے داد دیتے ہوئے پیار محبت سے مائک لے کر دوسرے نعت خواں کی طرف بڑھا دیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اتنی کم عمری سے دین کی طرف رجحان تھا، جس پر یقیناً گھر کے ماحول کا بھی گہرا اثر تھا۔ یوں اللہ پاک کی رحمت اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے خوب حصہ ملا۔ آپ نے اپنی زندگی میں مائک پر سب سے پہلے نعت کا جو شعر پڑھا، اس کا دوسرا مصرعہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تھا۔ لگتا ہے بارگاہ رسالت میں یہ فریاد ایسی مقبول ہوئی کہ آپ کے مبارک دل کو وہ چمک اور نورانیت عطا ہوئی جس نے لاکھوں زنگ آلود دلوں کے میل کو دور کر کے مدنی چمک سے چمکا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بچپن میں چندے کی احتیاط کا دردناک واقعہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے کرم سے امیر اہل سنت میں بچپن ہی سے قائدانہ صلاحیتیں، لیڈرشپ اسکلز تھیں۔ چنانچہ آپ نے لڑکپن میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ مل کر نیاز کے لیے چندہ کیا۔ ایک لڑکا جو بڑا بدتمیز تھا وہ آپ کے پاس آیا اور اس چندے کی رقم کو کسی خلاف شرع کام میں خرچ کرنے کا کہنے لگا۔ امیر اہل سنت کو اس وقت بھی علم تھا کہ یہ جس کام کا کہہ رہا ہے وہ کام کرنا جائز نہیں ہے، لہذا آپ نے چندے کو اس طرح خرچ کرنے سے منع کیا، جس پر اس بے باک نے منہ پر مکہ مارا۔ آپ کے دانت ٹوٹ گئے اور منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا، لیکن آپ نے کچھ بھی جوابی کارروائی نہ کی اور روتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس گھر آ گئے۔ ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو لہو لہان دیکھا تو مارنے والے بچے کی والدہ کے پاس شکایت کرنے گئیں، مگر کوئی داد رسی یا غم خواری نہ ہوئی۔ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے یا سمجھانے کی بجائے شاید گھر سے ایسی شے ملی ہوئی تھی کہ اس نے بڑے بھائی کے سامنے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، بھائی صاحب میں نے ان کے دانت توڑے ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ کچھ عرصے پہلے مدنی مذاکرے میں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے کے بارے میں معلومات کی تو پتہ چلا 2 یا 3 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ میرا یعنی راقب الحروف کا حسن ظن ہے کہ امیر اہل سنت نے اللہ پاک کی رضا کے لیے اس لڑکے کو بھی معاف کر دیا ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی اولاد کی سنت کے مطابق تعلیم و تربیت کیجیے۔ جو بچہ آج گھر کے باہر کسی پر ظلم و ستم یا بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اگر آج آپ نے اسے حکمت عملی اور پیار و محبت کے ساتھ نہ سمجھایا تو ہو سکتا ہے کل وہ گھر میں بھی یہ کام کرے اور پھر آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں۔ بچے کو بچپن ہی سے دوسروں کی عزت کرنا اور آپس میں پیار محبت سے رہنا سکھائیے۔ بچپن میں جو اچھی بری عادتیں بچوں میں پختہ ہو جاتی ہیں وہ عمر بھر نہیں چھوٹتی، اس لیے والدین پر لازم ہے کہ وہ بچوں کو بچپن ہی سے اچھی عادتیں سکھائیں۔
اور بری عادتوں سے بچائیں۔ جب بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اگر کوئی برا کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کریں اور مناسب انداز میں ڈانٹ ڈپٹ کریں تاکہ وہ آئندہ اس کام سے باز رہے۔ مثلا بچے نے کسی کو مارا، گالی دی یا اسکول میں کسی بچے کی کوئی چیز چرا لی تو والدین کو چاہیے کہ وہ سختی سے اس کا نوٹس لیں تاکہ بچہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ اگر ابھی بچے پر سختی نہ کی تو ہو سکتا ہے رفتہ رفتہ یہ مزید چوریاں کرتا چلا جائے اور خدا نہ خواستہ معاشرے کا بدنام ڈاکو بن کر ابھرے۔ پینسل کی چوری سے ڈکیتیوں کا سفر۔ کہتے ہیں ایک خطرناک ڈاکو گرفتار کیا گیا تو اس پر ڈکیتیوں اور قتل و غارت گریوں کی مختلف وارداتیں ثابت ہوئیں اور اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ پھانسی کے وقت اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے اپنی ماں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی ماں کو بلایا گیا۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہی اس نے ماں پر حملہ کیا اور مارنا شروع کر دیا۔ عملے نے ماں کو ظالم بیٹے سے چھڑا کر مرنے سے پہلے اس حرکت کا سبب پوچھا تو وہ بولا، مجھے پھانسی کے پھندے تک ماں نے ہی پہنچایا ہے۔ میں نے بچپن میں اسکول کے طالب علم کی پینسل چرا لی اور گھر لا کر ماں کو دکھائی تھی تو میری ماں نے مجھے اس غلط کام سے نفرت نہ دلائی بلکہ مسکرا کر چپ ہو گئی۔ میں سمجھا کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ میرا حوصلہ بڑھا اور میں چوریاں کرنے لگا۔ دل کھل گیا تو میں نے ڈکیتیاں شروع کر دی۔ اسی لوٹ مار کے دوران مجھ سے بعض قتل ہوئے اور میں خطرناک ڈاکو بن گیا۔ آخر پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر آج اپنی ماں کی غلط تربیت کی بدولت چند ہی لمحوں کے بعد گلے میں پھانسی کا پھندا پہننے والا ہوں۔ چندے کا مسئلہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، چندہ لینے والے پر فرض ہے کہ اس کے ضروری مسائل سیکھے۔ چندے کا اصول یہ ہے کہ جس مد یعنی عنوان میں وصول کیا اس کے علاوہ کسی اور مد میں استعمال کرنا گناہ ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، میری ہر ذمہ دار اسلامی بھائی کی خدمت میں عاجزانہ التجا ہے کہ جس کو چندہ یا قربانی کی کھالیں وصول کرنے کی اجازت دیں اس کی شرعی مسائل میں تربیت بھی فرمائیں۔ فتاوی رضویہ اور بار شریعت وغیرہ مبارک کتابیں ان مسائل سے مالا مال ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ نیز یہی کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب پڑھنے کی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو سخت تاکید کیجیے۔ جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے اسے اپنی اٹکل سے حل کرنے کی بھول کرنے کے بجائے علماء اہل سنت سے رجوع کیجیے۔ اگر دعوت اسلامی کا ہر ذیلی سطح کا ذمہ دار اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اپنی اور اپنے ماتحتوں کی تربیت کا بیڑا اٹھا لے تو انشاءاللہ لاکھوں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی تربیت ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں اوپر سطح کے ذمہ داروں کو مل کر مدنی تحریک چلانا ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ٹڈی کی ٹانگ میں دھاگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دوسروں کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنا جائز نہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بچپن ہی سے ناپسندیدہ اور غیر شرعی کاموں سے بچتے تھے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میں نے بچپن میں دیکھا کہ بعض بچے اونٹ گاڑی یا گھوڑے گاڑی پر مالک کی اجازت کے بغیر بیٹھ جاتے تو سواری کا مالک چابک مارتا جس سے گرنے کا خطرہ بھی ہوتا تھا۔ میں کبھی اونٹ گاڑی پر اجازت لے کر بیٹھ جاتا کیونکہ اونٹ گاڑی خالی جا رہی ہوتی تھی اور یوں میرا پیدل سفر نہ ہوتا اور وقت بچ جاتا۔ ایسے ہی بعض بچے ٹڈی یعنی گراس ہوپر کے گلے میں دھاگا باندھ کر اڑاتے تھے جس سے وہ تڑپتی اور بچوں کو مزہ آتا تھا، اور کچھ بڑے لڑکے اس کی ٹانگ میں ڈوری ڈال کر بیچتے تھے جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تھی۔ جانور پر ظلم سے بچیں۔ ٹڈی ایک اڑنے والا کیڑا ہے۔ یہ وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کے کھانا حلال ہے، جیسا کہ مچھلی۔ یاد رکھیے، انسان نے ناحق کسی جانور کو مارا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا تو قیامت کے دن اس سے اسی کی مثل بدلہ لیا جائے گا جو اس نے جانور پر ظلم کیا یا اسے بھوکا رکھا۔ جانور پر ظلم کرنا سخت گناہ کا کام ہے
اور مظلوم جانور کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جانور پر ظلم کرنا انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ گناہ ہے، کیونکہ انسان تو کسی سے اپنا دکھ درد کہہ سکتا ہے، بے زبان جانور کس سے کہے، بلکہ اس کا تماشا بھی نہ دیکھا جائے، کیونکہ محض حظ سے نفس یعنی مزہ لینے کی خاطر ایسے جانور کے گرد گھیرا ڈالنا، اس کے تڑپنے پھڑکنے سے لطف اندوز ہونا، ہنسنا، کہے بلند کرنا اور اس کا تماشا بنانا سراسر غفلت کی علامت ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں مت کتے بلی کو مارو، تڑپیں گے بے چارے بچوں، کیڑوں کو بیکار نہ مارو، اچھے بچوں پیارے بچوں، چونٹی کو بیکار نہ مارو، اچھے بچوں پیارے بچوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رات کے بچے ہوئے کھانے کا حل۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بچپن میں گھر میں اگر رات کا کھانا بچ جاتا تو وہ فقیروں کو دے دیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت فریج تو کیا فریج کا نام نہیں سنا تھا، لہذا بچا ہوا کھانا کہاں رکھا جاتا۔ بعض لوگ بچا ہوا کھانا گھر کے باہر کھلے آسمان کے نیچے کسی کھلی جگہ میں ہوا میں رسی وغیرہ کے ساتھ لٹکا دیتے یا لوہے کے بنے چھینکوں یعنی پنجرے میں رکھتے تاکہ ہوا لگتی رہے اور کھانا کل تک چل جائے۔ پھر جب فریج معاشرے میں عام ہوا تو لوگ بچے ہوئے کھانوں کو ان میں جمع کرنے لگے۔ پاکستان میں فریج یعنی ریفریجریٹر کی کسی ایک خاص سال میں اچانک عام نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں گھروں میں آنا شروع ہوا۔ ابتدا میں یہ زیادہ تر امپورٹڈ ہوتے تھے اور صرف بڑے شہروں اور خوشحال گھروں میں ملتے تھے۔ 1976 اور 1980 میں چند کمپنیوں نے پاکستان میں فریج کی مقامی پیداوار شروع کی، جس سے فریج عام گھروں تک زیادہ پہنچنے لگا۔ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کی نحوست سے گھر گھر سینما گھر کا سفر۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بچپن میں ریڈیو تھا، پھر جب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کی نحوست آئی تو بڑے بڑے میدانوں میں ٹی وی لگایا جاتا اور ٹکٹ خرید کر لوگ اس پر فلمیں دیکھنے جاتے۔ کچھ عرصے کے بعد ٹی وی رنگین ہو گیا، مگر امیر علیہ سنت نے کبھی ٹی وی پر کبھی کوئی پروگرام دیکھا نہ سننے کے لیے کسی جگہ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ برائی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر اطلاع ملی کہ حکومت نے وی سی آر کے کئی ہزار لائسنس جاری کر دیے ہیں۔ یوں فلموں نے گناہوں کا بازار گرم کیا اور اب انٹرنیٹ، اسمارٹ فون کے ذریعے ہر چیز 1 کلک پر ہے۔ گویا گھر گھر سینما کے بجائے ہر جیب میں ایسے آلات موجود ہیں کہ جو چاہے دیکھ اور سن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جاری ہے انشاء اللہ الکریم دوسری قسط بنام امیر اہل سنت کے بچپن کے واقعات میں آپ سنیں گے مرغی اور بے وقوف کبوتر کی انگریزی کہانی، امیر اہل سنت کی زبانی۔ ایک پہلوان کی عبرت ناک موت، کسان کے 11 بیٹوں کا واقعہ اور عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت کو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا پہلا تعارف سمیت دیگر واقعات۔